ایک مسلمان جو اپنے نبی کی محبت میں جو ہے وہ گم ہوتا ہے، ان کی نبی کی محبت کو پروان چڑھاتا ہے، صحابہ کرام کی سیرتوں سے اسے یہ درس ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنا کر، اپنا رسول بنا کر ایک آئیڈیل شخصیت دی ہے نا جس کی پیروی کرنی ہے۔ اطیع اللہ کے ساتھ اطیع الرسول بھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کہنا بھی تو ایمان کے لیے لازمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت تو مسلمانوں کے دلوں کے اندر موجود ہی ہے، لیکن مسلمان کا امتحان کہاں ہوتا ہے؟ نبی کی محبت پر۔ تو جو زور دیا جاتا ہے نا کہ عام طور پر لوگ کیا ہوتے ہیں، ایسے بھی احمق قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو نبی کی تعظیم کو کم کرنے کی بات کرتے ہیں، انچی ٹیپ سے ناپ کر ان کی محبت کو جناب وہ آگے پیچھے کرنے کی بات کریں گے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کی بات نہیں کریں گے، آپ کی مدح انہیں قرآن کریم میں نظر نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے پیارے حبیب سے کیسی ہے یہ آیتیں انہیں دکھائی نہیں دیں گی۔ صحابہ کرام کس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گم رہتے تھے، تصور محبوب میں جیا کرتے تھے، آپ کے شہدائی فدائی تھے، ان کی سیرتوں سے یہ درس نہیں ملے گا۔ انہیں کیا نظر آئے گا کہ آپ ایک بشر تھے، آپ کی بشریت کو دیکھتے رہیں گے اور آپ کی تعظیم میں کمی کی بات کریں گے، آپ سے محبت کرنے والے کو شرک کا طعنہ دیں گے۔ اسی لیے تو امام علیہ سنت نے فرمایا ہے شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ تو غلط فہمیاں کس طرف سے آ رہی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور شدید محبت، یہاں تک کہ آپ کا عشق اور محبت اور عشق کے تقاضے کے تحت آپ کی تعظیم، یہ سب چیزیں جو جزو ایمان ہیں، لوگ اس میں غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وہی شیطانی ابلیسی نظام ہے، ابلیسی خیال ہے کہ ابلیس نے بھی کیا کیا تھا، راندہ درگاہ جب ہوا وہ مردود ہوا تو اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، یہ نہیں کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے آگے نہیں جھکوں گا، توحید کی بات تو وہ کر رہا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے آگے جھکا رہا تھا، جس کی تعظیم اس سے کروا رہا تھا، اس کی تعظیم سے منہ موڑ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو ماننا اور اللہ تعالیٰ کی ماننا یہ دونوں ضروری ہے نا مسلمان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ماننا اس کے اندر ضروری ہے کہ اس کی محبت ہو، اسے وحدہ لا شریک جانے، اسے اپنا خالق و مالک پاک پروردگار جانے، اس جیسا کسی کو نہ سمجھے، لیسا کمثلہ شیء، مسلمانوں کی یہی عقیدے ہیں، مسلمانوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے زیادہ ہے، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب رسول کریم کو اپنی ذات کے ساتھ ملایا، یعنی محبت کے اعتبار سے، کلمہ طیبہ میں دیکھیں کیسا ملایا کہ لا الہ الا اللہ جو ہمارا کلمہ طیبہ کا جز ہے، اس میں جلالت آخر میں آ رہا ہے، اور محمد رسول اللہ میں محمد کا لفظ پہلے آ رہا ہے، تو اللہ اور محمد دونوں ملے ہوئے ہیں ساتھ۔ تو اتنا ملاپ اذان کے اندر دیکھیں، اذان میں اپنی شہادت اس نے دلوائی، اذان کے کلمات کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد کیا آتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور روایتوں کے اندر اور احادیث کے اندر تو یہ مضامین ملتے ہیں کہ ساق عرش پر لکھا ہوا ہے، جنت کے پتوں پر لکھا ہوا ہے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں جلوہ گری نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی آپ کے ڈنکے تھے آسمانوں میں۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے، اور ایمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کا نام بھی ایمان ہے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، رسول کے لفظ کے اندر ہی باقی سارے کمالات آ جاتے ہیں۔ رسول ہوتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا اس کا نائب، اس کا پیغام پہنچانے والا، اسے لوگوں کو اس سے ملانے والا، اس کے دیے ہوئے احکام کی خوب نشر و اشاعت کرنے والا، دلوں کو اور ظاہر اور باطن کا تزکیہ و تصفیہ کرنے والا۔ تو یہ سارے مناصب تو آپ کے پاس ہیں، اور آپ کے اور خداداد صلاحیتیں اور اختیارات اور امتیازات اور فضائل، اور آپ سے اللہ تعالیٰ کی خود ایسی محبت کہ جس کا درس ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ نبی کی محبت جتنی زیادہ ہوگی، جیسا کہ صحابہ کرام کے دلوں میں تھی، وہ اتنے زیادہ نبی کے مطیع اور فرما بردار تھے۔ نبی کی محبت میں جس طرح کمی آتی جائے گی، آج کا دور آپ کے سامنے ہے کہ محبت ہے مسلمان کے دل میں، جبھی تو وہ اہل ایمان ہے، لیکن محبت میں کمال نہیں ہے، محبت نے عشق کی صورت اختیار نہیں کی۔ عشق میں جو وارفتگی ہوتی ہے، والہانہ ایک انداز ہوتا ہے، اپنی جان مال واقعی قربان کرنے کا ایک جو ذہن ہوتا ہے، وہ مسلمانوں میں آج کل کہاں ہے؟ نبی سے نسبت رکھنے والا، ان کے لائے ہوئے دین کے آگے سر تسلیم خم کرنا، اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، آج کل تو مسلمانوں کی زندگی اس سے خالی ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے نا محبت میں کمی ہو رہی ہے۔ صحیح۔ تو اگر بعمل بننا ہے اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو نبی کی محبت میں اضافہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا، اسی ذریعے سے ہوگا۔ بہت خوب، بہت پیارا۔ نبی کی محبت میں اضافہ جب سچائی کے ساتھ ہوگا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کم رہے؟
اور نبی کی محبت اس سے بڑھ جائے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی محبت فائق رہے گی اور بڑھے گی، رسول اللہ کی محبت بھی اس کے ساتھ ساتھ۔ ٹھیک ہے۔